دولت کا نشہ ایک ایسا نشہ ہے جو کسی بھی شخص کی دنیا اور آخرت کو تباہ کر سکتا ہے۔ اس نشے میں آ کر لوگ انبیاء کو بھی جھٹلاتے رہے اور کھلم کھلا ان کی بغاوت کرتے رہے۔ آئیے ایک آیت سنتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اللہ فرماتا ہے جب بھی ہم نے کسی بستی میں اپنے رسول کو بھیجا، اپنے نبی کو بھیجا، کسی ڈرانے والے کو بھیجا، إِلَّا قَالَ مُتْرَافُهَا، تو ان کے خوشحال لوگ جو امیر طبقہ تھا، جن کو دولت کا نشہ تھا، وہ میرے انبیاء سے کیا کہا کرتے تھے؟ إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، جن چیزوں کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم ان کا کفران کرتے ہیں، ہم ان سے انکار کرتے ہیں، ہم ان کو جھٹلاتے ہیں۔ انبیاء کون سا پیغام لے کر آتے تھے؟ وہ یہی تو بتاتے تھے تو ایک ہی رب ہے، اس کی عبادت کرو، ان بتوں کو، ان آگ کو، ان درختوں کو جن کو خدا بنا بیٹھے ہو، ان ستاروں کو اور اس سورج کو جو تم خدا سمجھتے ہو، یہ خدا نہیں ہے بلکہ یہ مخلوق ہیں۔ تو انبیاء کا تو یہی پیغام ہوتا تھا، لیکن وہ لوگ جھٹلا دیتے تھے اور اس کی کیا دلیل پیش کرتے؟ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، اور وہ کہا کرتے تھے ہمارے پاس مال اور اولاد کی کثرت ہے۔ وہ یہ بتاتے کہ ہم کیوں تمہیں فالو کریں، ہمارے پاس آلریڈی اتنا زیادہ مال ہے، دولت ہے، ہر طرح کی نعمت ہے، اور اولاد بھی ہے، اولاد بھی دستے بازو ہوتی ہے، پاور کی نشانی ہے، طاقت کی نشانی ہے۔ جس کے بیٹے زیادہ ہیں اس سے کوئی جھگڑا نہیں کرے گا، وہ کھلم کھلا جا کے کسی پر بھی ظلم کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس مین پاور ہے۔ تو یہ لوگ کہا کرتے تھے ہمارے پاس تو دولت بھی ہے اور اولاد کی بھی کثرت ہے، اور کیا کہتے؟ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور ہمیں عذاب نہیں پہنچ سکتا کیونکہ ہمارے پاس دولت اور اولاد کی کثرت ہے، اس لیے ہمیں تو عذاب پہنچے گا نہیں۔ تو یاد رکھیے گا، اگر آپ کو اللہ نے دولت دی ہے تو اس دولت کو صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، غریب رشتہ داروں کی مدد کا ذریعہ اپنے لیے ذریعہ نجات بنے، نہ کہ اس پر اتراتے ہوئے اور تکبر کا شکار ہوتے ہوئے اس کو اپنے لیے